الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں پیش کیا جا رہا تھا۔ سابقہ درس میں ہم جس حصے تک پہنچے تھے کہ تفسیر العیاشی میں ابو عبیدہ الحذاء کے ثقہ راوی ہیں، قابل قبول راوی ہیں، ان کی سند سے امام باقر علیہ السلام نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ یونس علیہ السلام 30 سال کی عمر میں سرزمین نینوا پہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں میں ٹھہرے، بڑی لوگوں کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ سلسلہ رسالت و نبوت کے پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن 34 سال گزر گئے، 33 سال گزر گئے، یونس علیہ السلام پر ایمان لانے والے فقط 2 افراد تھے، ایک روبیل ہیں اور دوسرے تنوخہ یا ملیخہ نام بھی وارد ہوا ہے ان کا۔ یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام اندر سے مضطرب ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ پروردگار، میں ان لوگوں کے درمیان ایک طویل عرصہ رہا ہوں اور ان کو ایمان کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، تصدیق تیری تعلیمات کی تصدیق کی طرف انہیں بلایا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں آتا۔ یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، اہانت کرتے ہیں اور اب تو دھمکیاں دے کے قتل کے بھی منصوبے بنا رہے ہیں، تو ان کے اوپر عذاب کو تو نازل فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے جو گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخلوق میری مخلوق ہے، میں ان کے بڑوں کے گناہوں کی پاداش اور اس کے انجام میں ان کے چھوٹوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ان میں بے زبان لوگ بھی ہیں، شکم میں بچے ہیں، ماؤں کی شکم میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نادار اور فقیر لوگ ہیں۔ یونس علیہ السلام نے بالآخر اصرار کیا اور یونس علیہ السلام کے مقام اور منزلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول فرمایا اور کہا کہ جاؤ یونس، اپنی قوم کو یہ خبر دے دو کہ شوال کے مہینے میں باروز بدھ وسط شہر میں جب سورج طلوع ہو جائے تو عذاب نازل ہوگا۔ یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے تنوخہ کو خبر دی تو تنوخہ پہلے ہی غضبناک تھا اس قوم کے اوپر جو اپنے نبی کی توہین کرتی ہے، تذلیل کرتی ہے، انہیں دھکے دے کے نکالتی ہے، ان کے جرائم بھی سامنے تھے۔ تو کہا کہ یونس علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ خبر ہی نہ دیں، جب عذاب آئے گا انہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو پھر یونس علیہ السلام نے کہا روبیل کے پاس چلتے ہیں، تو روبیل کو جب آ کے بیان کیا کہ اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے تو روبیل نے کہا کہ آپ اللہ کی طرف جائیں اور اللہ سے دوبارہ گزارش کریں کہ وہ اس قوم کو مزید مہلت دے دے، کیونکہ اگر عذاب آیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا، سب نابود ہوں گے، کوئی ایک فرد بھی اس خطے کے اوپر زندہ نہیں رہے گا، چرند پرند سب کے سب ہلاک ہوں گے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے، بوڑھے، نادار، فقیر لوگ، خواتین، کوئی بھی اس میں نہیں زندہ رہے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس دعا کرنے سے آپ کی عظمت اللہ کی نگاہ میں اور بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مقام کم ہو۔ تو تنوخہ نے سخت ترین طریقے سے جناب روبیل کو ڈانٹا اور
ان سے سخت کلام کیا، لیکن پھر انہوں نے اصرار کیا کہ یونس آپ کو معلوم ہے کہ عذاب آ گیا تو کیا ہوگا، کیا پتہ یہ قوم ایمان لے آئے ایک دن۔ آپ اسی طریقے سے اپنا صبر کے ساتھ رسالت کے پیغام کو جاری رکھیں اور لوگوں کے درمیان ضبط نفس سے کام لیں۔ تأنی لفظ بار بار آیا، تأنی کا مطلب ہوتا ہے نفس کے اندر ضبط کریں اور انہیں مہلت دیں، تھوڑی ڈھیل دیتے رہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام نے روبیل کو کہا کہ میں تھک چکا ہوں اور ان لوگوں کے اندر کسی قسم کا خیر نہیں ہے، یہ لوگ میری تکذیب کرتے ہیں، تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر روبیل نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ تو تنوخہ نے پھر شدت سے دوبارہ روبیل کے ساتھ سلوک کیا اور کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برخلاف کھڑے ہوتے ہو اور رسول کو حکم دے رہے ہو کہ جا کے وہ کریں، جبکہ تمہیں رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام، یونس علیہ السلام نے روبیل کی بات نہیں مانی، قوم کے اندر گئے، ایک جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کے درمیان بیان کیا کہ بدھ والے دن مہینے شوال کے مہینے میں وسط مہینہ، اور وسط مہینہ میں جو بھی بدھ آئے گی اس میں سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج نکل آنے کے بعد عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ لوگوں نے اسی طرح سے استہزاء اور تحقیر کی، مذاق اڑایا، تانے دیے اور پتھر مار مار کے، دھکے دے دے کے انہیں علاقے سے ہی باہر نکال دیا، کیونکہ پہلے بھی قوم یہ سلوک کرتی تھی یونس علیہ السلام سے۔ وہ ایک محلے میں رہتے، وہ محلے والے پکڑ کے باہر نکال دیتے، پھر دوسرے محلے میں رہتے۔ ویسے تو بہت صبر کیا، لیکن وہ جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہستیاں بھیجی ہیں، اس کا اگر ایک ذرہ ہم میں سے کسی کے ساتھ آن پڑے تو ہم تو ان جگہوں کو ہی چھوڑ کے چلے جائیں اور پتہ نہیں کتنے اس کے بارے میں برے الفاظ کہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام کا کمال دیکھیں کہ وہ علاقے پہ علاقہ، یعنی محلے کے محلے تبدیل کرتے، ایک محلے سے انہیں پتھر مار کے نکال دیتے، دھکے دے کے نکال دیتے، وہ دوسرے محلے میں گھر میں سکونت اختیار کرتے، دوسرے محلے والوں کو جب پتہ لگتا وہ نکال دیتے، تیسرے محلے میں چلے جاتے۔ تو غرض یہ کہ یونس علیہ السلام اپنی اس اہانت، توہین اور تمسخر اور اللہ تعالیٰ اور اس کی تعلیمات کے مذاق اڑانے سے تھک گئے، اور اس کو روایات میں قلت صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل سنت تفاسیر میں بھی اسی طریقے سے وارد ہوا ہے، اور ان چیزوں سے جلد بازی، عذاب میں جلد بازی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ احقاف، آیت نمبر 35، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَاصْبِرْ بِمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول آپ اسی طرح سے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب اولو العزم نہیں تھے، انبیاء و رسول علیہ السلام میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اولو العزم ہیں، اور یونس علیہ السلام حتماً اولو العزم میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں واضح قرآن کا کہ فَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ رسول آپ صاحب حوت، مچھلی کے پیٹ میں جو گئے تھے ان کی مانند نہ ہو جائیں۔ یعنی رسول کو ایک جگہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ولا تکن یا فلا تکن، واو یا فا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ کصاحب الحوت، مچھلی کے پیٹ میں جانے والے کی مانند نہ بنے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کسی طور پہ بھی قلت صبر کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ آپ کے لیے جو اسوہ حسنہ ہونا چاہیے وہ اسوہ حسنہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ یعنی آپ کے لیے حضرت یونس علیہ السلام اس مورد میں اسوہ حسنہ قرار نہ پائیں۔ کن کی طرح؟ یعنی بعض جگہوں پہ تمام انبیاء کے حوالے سے قرآن نے بات کی، اے رسول جس طرح سے آپ کو اذیت دی جا رہی، آپ سے پہلے تمام رسولوں کو اسی طرح اذیت دی گئی۔ ادھر یونس علیہ السلام بھی لمن المرسلین ہیں، چونکہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں، نبی ہیں، ان کے مقام تک کوئی بھی غیر معصوم نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے
مرتبے پہ کوئی شخص بھی دیگر فائز نہیں ہو سکتا، بہت بلند مقام ہے۔ یہ نبا سے نہیں ہے، نبوا سے ہے، نبون سے ہے نبی، یعنی آخر میں حرف اللہ واو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ترفع اور ایک مقام بلند۔ تو نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بلند۔ تو بعض جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء کی شخصیت اسوہ قرار دی گئی۔ مثلا کس اعتبار سے؟ جیسے انہوں نے قوم کی تکذیب اور قوم کی تکلیفوں کے اوپر صبر کیا، جس طرح ہر قوم کے بندے نے اپنے دور کے نبی کو جھٹلایا، یہ رسول آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے تو حضرت یونس علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے جو قوموں نے تکذیب انبیاء کی ایک یکساں صورت موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ صبر کے مراتب ہیں۔ صبر کے مراتب میں قرآن کریم نے ایک اولو العزم حلقہ بیان کیا ہے۔ ویسے ہر روئے زمین کے اوپر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور امت میں رسول گزرا ہے، لیکن ان رسول میں، ان انبیاء میں، ان ہادی لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ان ہادی یا جو ہدایت کے لیے افراد ہے، ان میں ایک حلقہ ہے اولو العزم کا۔ ان اولو العزم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ من الرسل، یعنی رسولوں میں سے بعض ہیں اولو العزم۔ اور ہمارے ہاں صحیح سند روایت ہے امام علیہ السلام سے، الکافی اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولو العزم سے مراد فقط 5 انبیاء علیہ السلام ہیں، فقط 5، بقیہ 5 اولو العزم میں شمار نہیں ہوتے۔ ان میں سب سے پہلے ہیں جناب نوح علیہ السلام، اس لیے ادھر جناب نوح کا تذکرہ بھی ہوا۔ دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تیسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 5ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے حکم دیا فَاصْبِرْ بِمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے اولو العزم نے صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کریں۔ بس حضرت یونس علیہ السلام بہت بلند مقام پر ہیں، ان کی جو صبر کی کیفیت ہے وہ بہت ہی عظیم تر ہے، بہت عظیم مقام پہ صبر کے مقام پر فائز ہیں، لیکن اولو العزم والا صبر نہیں ہے۔ وہ جو اولو العزم والا صبر نہیں ہے، اس کو ادھر قلت صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آگے اب واقعے کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب یونس علیہ السلام کو علاقے سے باہر نکال دیا اور یونس علیہ السلام کے ساتھ تنوخہ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ ان کے ساتھ ساتھ نکل آیا، تو یہ آبادی سے کچھ باہر آ گئے، لیکن اتنی دور آبادی سے نہیں گئی کہ آبادی کے حال احوال انہیں معلوم کرنا مشکل ہو جائے، فقط اتنی دور گئے تھے، آبادی سے اتنے فاصلے کے اوپر چلے گئے کہ اگر اللہ کا عذاب اس آبادی کے اوپر آتا تو یہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہ پاتے، لیکن ربیل نے جانے سے انکار کر دیا، ربیل اسی علاقے کے اندر رہا۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دے دی اور اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں پہ وہ ربیل کو بھی ترک کر کے آگے چلے گئے۔ وَأَقَامَ رُبِيلٌ مَعَ قَوْمِهِ فِي قَرْيَتِهِمْ، قوم یونس کی لوگوں کے ساتھ یونس علیہ السلام کی قوم میں ربیل وہاں پہ ٹھہرے رہے، حتی اذا دخل علیہم شوال، یہاں تک کہ مہینہ آ گیا شوال کا۔ یہ قوم یونس علیہ السلام یہ پرستش، بعض کہتے ہیں سورج کی پرستش کرتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ بت ادھر گاڑے ہوئے تھے ان کی عبادت کرتی تھی، دیگر اعمال ہوں گے، کیونکہ جب شرک کہا جائے ایک معاشرے میں کہ معاشرہ مشرکانہ ہے تو سمجھ لیں کہ ادھر کے پھر بقیہ اعمال بھی بہت سارے برے ہوں گے، کیونکہ جب شرک آ جاتا ہے تو شرک اپنے ساتھ کئی قسم کی قباحتوں کو لے کے آتا ہے، اور جس جگہ پر توحید آتی ہے وہاں پہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی آتی ہے، اس لیے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کوئی موحد کاملاً موحد ہو نہیں سکتا کہ شیطان کی پرستش کرے یا اس کی اطاعت کرے یا معصیت اس سے صادر ہو، اور شرک ہو جہاں پر ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ اخلاقی نوعیت کا فساد
اور اسی طرح سے دیگر امور کے فساد نہ ہوں، ادھر فساد ہوتے ہیں۔ اس لیے شرک چونکہ گناہ عظیم ہے کہ اس سے پڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے، اس لیے اسی کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں اگر وہ بت پرست ہیں یا شرک کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کے بقیہ سارے کے سارے کمالات ہوں گے، جیسے بھی یہ غربی اور یورپین معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ قوانین الہیہ میں یا کفر کے میں مبتلا ہیں یا مرض شرک میں مبتلا ہیں، تو کتنی قباحتیں ہیں کہ کتنی طرح طرح کی قباحتوں میں وہ معاشرہ گھرا ہوا ہے۔ چند ہم اچھے امور کو دیکھ کے سارے کے سارے منفی چیزوں کو ٹھیک قرار نہیں دے سکتے۔ وہ تو دنیا میں کوئی بھی معاشرہ 100% شر نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو ان میں ہوگا، وَإِلَّا معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یعنی معاشرہ آباد نہیں رہ سکتا اگر اس میں 100% اشرار آ جائیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ ان کی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو منفی پہلو ہیں یا وہ جو امراض ہیں شرک کے، کفر کے، حدود الہیہ کے پامال کرنے کے، وہ زیادہ اس جگہ پہ اجاگر ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے دور میں بھی معاشرہ اسی طریقے سے تھا، اس لیے اس معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی یہاں تک کہ شوال کا مہینہ آ گیا۔ جب وہ مہینہ آیا، صرخ ربیل بأعلی صوتہ فی رأس الجبل الی القوم، تو پہاڑ کی بلندی کے اوپر چڑھے اور اونچی آواز میں چیخ کر قوم کو آواز دی اور کہا انا ربیل، کہ میں ربیل ہوں، شفیق علیکم، تمہارے اوپر مہربان ہوں، رحیم بکم، تمہارے اوپر رحیم ہوں، یعنی تمہارے اوپر رحمت چاہتا ہوں، سخت گیر نہیں ہوں۔ ھذا شوال، یہ مہینہ شوال آ چکا ہے، قد دخل علیکم، اور یہ شروع ہو چکا ہے، تمہارے اوپر آ گیا ہے۔ وقد اخبرکم یونس نبیکم رسول ربکم، اور تمہارے نبی یونس نے اور تمہارے رب کے رسول نے یہ خبر تم لوگوں کو پہنچا دی ہے۔ یونس جو تمہارے نبی تھے اور تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر اللہ نے رسول بھیجے ہیں، انہوں نے تمہیں خبر دے دی ہے، ان اللہ اوحی الیہ، کہ اللہ تو نے وحی کی تھی یونس کے اوپر، ان العذاب ینزل علیکم فی شوال فی وسط الشہر یوم الاربعاء، کہ بدھ والے دن وسط شوال کے درمیانے مہینے کی درمیانی تاریخ میں اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے گا۔ کب؟ بعد طلوع الشمس سے، کہ جب ماہ شوال کے وسط میں آ کے بدھ کا جو دن آئے گا، چاہے وہ 13 کو ہو، 14 کو ہو، 15 کو ہو، وہ جو بھی بدھ بنے گی، جب سورج نکل آئے گا تو اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ رُسُلَهُ، اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فَانظُرُوا مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ، دیکھو تم لوگوں نے کیا کیا بد اعمالیاں کی ہیں، کیا کرتوت ہیں تمہارے۔ فَأَفْزَعَهُمْ كَلَامُهُ، ربیل کے کلام سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ربیل کا جب یہ کلام سنا تو یہاں اور ربیل نے چونکہ غیرت دلائی انہیں کہ اللہ نے نبی بھیجا، وہ تمہارے اندر آ کے تمہیں تبلیغ کرتا رہا، دعوت دیتا رہا، مہربانیاں اس نے تمہاری اوپر کی، دیکھو تم لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ پھر اللہ نے تمہارے نبی پر وحی نازل کی تھی اور تمہارے نبی نے تمہیں آ کے بتا دیا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب کی تاریخ بھی بتائی کہ ماہ شوال شروع ہوگا، اس کے وسط میں جو پہلی بدھ آئے گی، اور بدھ کو جب سورج نکلے گا تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور شوال کا مہینہ پہنچ چکا ہے، لہذا آپ اپنے کرتوتوں میں نگاہ ڈالو۔ اس سے یہ گھبرا گئے۔ وَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ تَحْقِيقُ نُزُولِ الْعَذَابِ، ان کے دلوں میں عذاب کے نازل ہونے کا خوف بیٹھ گیا، ان کے دلوں میں خوف اچھی طرح سے سرایت کر گیا۔ فَأَجْفَلُوا نَحْوَ رُبِيلٍ وَقَالُوا لَهُ مَاذَا أَنْتَ مُشِيرٌ بِهِ عَلَيْنَا، بھاگے بھاگے آئے اور ربیل سے پوچھا یہ کیا باتیں تو نے کی ہیں، کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے یا ربیل؟ فَإِنَّكَ رَجُلٌ عَالِمٌ حَكِيمٌ، ہم جانتے ہیں کہ تو عالم اور دانا اور حکیم ہے۔
لم نزل نعرفک بالرأفت علینا ورحمت لنا، اور ہمیں ابھی تک معلوم ہے کہ تو ہمیشہ ہم پر مہربان رہا ہے، ہمیشہ تو نے ہمارے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا ہے۔ وقد بلغنا ما اشرت به علی یونس فینا، ہمارے اندر یونس تھے اور ہمیں معلوم ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات ہم تک پہنچائی، اور یہ بات ہم تک پہنچی کہ یونس علیہ السلام کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ فمرنا بامرک واشر علینا برأیک، اب ہمیں بتاؤ کہ کیا کریں، جو تم ہمیں حکم دو گے ہم تیرے حکم کے اوپر عمل کریں گے، اور جس طرف تو اشارہ کرے گا ہم تیری رائے کے مطابق تجھ سے مشورہ لیتے ہیں اور عمل کریں گے۔ فقال لهم ربیل، تو تب ربیل نے قوم یونس کو کہا، فإنی أرى لكم وأشير علیکم، میری رائے یہ ہے تمہارے لیے اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، ان تنظروا وتعمدوا اذا طلع الفجر یوم الاربعاء فی وسط الشہر، کہ تم لوگ نگاہیں اپنی گاڑ لو اور جب فجر کا وقت ہو جائے، کیونکہ ایک ہے طلوع فجر اور ایک ہے طلوع شمس۔ طلوع فجر یعنی فجر کا آغاز ہو گیا، اب فجر جو ہے وہ ہوتی 2 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر سورج نکل آتا ہے۔ تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب طلع الفجر یوم الاربعاء، جب بدھ والا دن ہو اور فجر کا وقت شروع ہو جائے، فی وسط الشہر، اور درمیان شوال کا مہینہ آ جائے، درمیان مہینے کی بدھ ہو اور بدھ میں جب فجر کا وقت داخل ہو جائے، ان تعزل الاطفال عن الامہات فی اسول الجبل فی طریق الاودیہ، کہ آپ نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا نیچے نیچے بہتے ہیں پانی کے چشمے یا دریا، اور اس کے کناروں پہ پھر وادیاں ہوتی ہیں، تو کہا کہ پہاڑوں کے نیچے چلے جانا، وادیوں کے کناروں پہ آ جاؤ اور دریاؤں کے کناروں پہ ہو، اور ان بچوں کو ماؤں سے جدا کر دینا، بچوں کو ایک طرف لے جاؤ، ماؤں کو ایک طرف لے جانا، وَتُوقِفُ النِّسَاءَ، اور خواتین کو ایک طرف کھڑا کر دینا، وَكُلِّ الْمَوَاشِي جَمِيعًا عَنْ أَطْفَالِهَا فِي الصَّفْحِ الْجَبَلِ، اور پہاڑ کی بالکل نیچے سطح پہ، نچائی میں، وادیوں کی نچائی میں، آپ نے بعض جگہ ہوں گے درے جسے کہتے ہیں نا فارسی میں، کہ مثلا پہاڑ یوں بنے ہوئے، ان کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے نیچے کی طرف، وہاں سے گزرتے ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، اور اس کے اطراف میں یوں وادیاں سی بنی ہوتی ہیں جس میں بستیاں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان دروں میں نیچے جا کے تم چلے جاؤ، اور مویشیوں کے بچوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دو، مویشی ایک طرف لے جاؤ، خواتین ایک طرف لے جاؤ، بچوں کو سب کے ایک طرف جدا کر دو۔ وَيَكُونُ هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، یہ سارا کا سارا کام کرنا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ رِيحًا صَفْرَاءَ، جب تم دیکھو کہ زرد رنگ کی ہوا چل اٹھی ہے، پیلے رنگ کی ہوا تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، اقبلت من المشرق، کہ مشرق کی طرف سے پیلے رنگ کی زرد رنگ کی ہوا آ رہی ہے، فَعِجُّوا عَجِيجًا، تو چیخ چیخ کے پھر فریادیں کرنا، الکبیر منکم والصغیر بالصراخ والبکاء، جو بڑے ہیں تم میں سے اور جو چھوٹے ہیں تم میں سے، سب رو رو کے چیخ چیخ کے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کریں، وَتَضَرُّعَ إِلَى اللَّهِ، اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، وَالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، کیونکہ عذاب کا وقت ہے طلوع شمس کے بعد، اور تم اس سے پہلے ہی استغفار کرو، ابھی عذاب آیا نہیں ہے، عذاب کے آنے سے پہلے ہی استغفار کرو، توبہ کرو، چیخو چلاؤ، رو دھو، آوازیں بلند کرو، وَارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ، سر تمہارے آسمان کی طرف اٹھے ہوں، وَقُولُوا، اور یہ کہو، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا، وَكَذَّبْنَا نَبِيَّكَ وَكَذَّبْنَا نَبِيَّكَ، اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، وَتُبْنَا إِلَيْكَ مِن ذُنُوبِنَا، اور ہم تیری طرف ہی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی 3 امور بیان کہ ظلمنا انفسنا، اعتراف کیا کہ بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں بار الہ، بہت بڑے بڑے گناہ ہم سے صادر ہو گئے ہیں، وَكَذَّبْنَا نَبِيَّكَ، اور سب سے بڑھ کر تیرے نبی کی تکذیب کی، حجت الہی کی تکذیب کی، وَتُبْنَا إِلَيْكَ مِن ذُنُوبِنَا، اب ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اپنے گناہوں سے رجوع کرتے ہیں،
ہم وادی شیطان میں تھے، ولایت شیطان میں تھے، ادھر سے ہجرت کر کے ولایت الہی میں آتے ہیں۔ ہم گناہوں کی دنیا میں تھے، گناہوں کی دنیا سے نکل کے تیری طرف ایمان توحید میں، نور توحید میں آ جاتے ہیں۔ تیری گناہوں سے، ہم اپنے گناہوں سے نکل کے تیری طرف آ رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہماری پر رحم نہ کیا اے اللہ، تو ہم خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، معذبین، ہم ان میں سے ہو جائیں گے جن کے پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ فَقْبَلْ تَوْبَتَنَا، بار الہ ہماری توبہ کو قبول فرما، وَارْحَمْنَا یا ارحم الراحمین، اے رحمت نازل کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ذات، ہماری اوپر رحمت نازل فرما۔ ثم لا تملوا من البکاء والصراخ والتضرع الى اللہ وتوبۃ الیہ، تو ربیل نے پھر کہا کہ دیکھو کہ بور نہ ہو جانا، رو رو کے، چیخ چیخ کے، آہو زاری کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس سے توبہ طلب کر کر کے بوریت کا اظہار نہ کرنا، بلکہ جوش اور ولولہ مزید بڑھتا چلا جائے۔ حتی تتواری الشمس بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ حجاب میں چلا جائے۔ او یکشف اللہ عنکم العذاب قبل ذالک، یا تو یہ ہوگا کہ وہ زرد جو ہے ہوا پہنچ جائے گی، اور پہنچنے کے بعد پورے کے پوری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور سورج کیا ہے اس زردی میں چھپ جائے گا۔ جیسے کالی اندھیریاں چلتی ہیں، کالی گھٹائیں چلتی ہیں، ہوائیں تیز سیاہ آندیاں چلتی ہیں تو سورج نظر آتا ہے۔ ادھر تو ابھی مٹی کے طوفان آتے ہی ہیں تو اس میں سورج چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ زرد گھٹائیں عذاب کی ہوائیں آئیں گی تو سورج پیچھے چلا جائے گا۔ سورج کے پیچھے چلا جانا علامت ہے تمہارے اوپر عذاب آ گیا۔ یا کیا کرے گا، یکشف اللہ عنکم العذاب قبل ذالک، اور ابھی تمہارے علاقے تک وہ زرد ہوائیں نہیں پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ پہلے ہی عذاب کو تم سے دور کر دے گا۔ فَأَجْمَعَ رَأْيُ الْقَوْمِ جَمِيعًا عَلَىٰ أَنْ يَفْعَلُوا مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِمْ رُبِیل، پوری قوم نے اتفاق کیا کہ ہم وہی کریں گے کہ جو ربیل نے ہمیں کہا ہے، ہم ربیل نے جو ہمیں اشارہ کیا یا مشورہ دیا ہے بس اسی پر عمل کریں گے۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَةِ، پھر وہ دن آ گیا، شوال کے مہینہ گزرتا رہا، وسط میں پہنچ گیا، یوم الاربعہ، بدھ کا دن شروع ہو گیا، الذی توقعوا فیہ العذاب، جس میں انہیں عذاب کے نازل ہونے کی توقع تھی۔ وتناحى ربیل عن القریہ، اب ربیل آخر اسے معلوم ہے کہ عذاب آ سکتا ہے، نبی کہہ کے گئے ہیں، تو اس دن یوم الاربعہ ربیل نے بستی چھوڑ دی۔ حیث یسمع صراخہم، جب وہ بستی چھوڑ رہا تھا تو وہ فجر نہیں رات کو ہی چلے گئے تھے، وہ بستی والے رات کو ہی پہنچ گئے اور فریاد بلند کی انہوں نے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ وَيَرَى الْعَذَابِ اِذَا نَزَلَ، تو لہٰذا ربیل کو ڈر تھا کہ عذاب نازل ہوا تو یہ بھی اسے لے جائے گا، اور لوگ بھی پریشان اور وہاں پہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے تھے۔ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب سورج فجر شروع ہوئی یوم الاربعہ بدھ کے دن میں، فعل قوم یونس ما امرہم ربیل بہ، ربیل نے جو انہیں حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ فلما بزغت الشمس اقبلت ریح صفراء مظلمہ مسرعہ، تو سورج جیسا ہی پھر آگے نکلا تو ایک زرد رنگ کی، تاریک زرد رنگ کی تیزی سے ہوا ان کی طرف بڑھنے لگی، زرد رنگ کی تیز ترین سناٹے اور چیختے چلاتی ہوائیں ان کی طرف آنے لگیں۔ لہا صریرون، بہت اونچی تیز چیخیں تھیں اس آواز کی، وحفیف و حدیرون، اور اس کے اندر سہمی بھی، یعنی جس سے خوفزدہ انسان ہو جاتا ہے، یہ ہوا کی ان کے صفات بیان کی گئی ہیں۔ فلما رأوہا، جب انہوں نے ہواؤں کی آوازیں سنی اور ہوائیں ان کی طرف بڑھ رہی تھے اور اس کے اثرات ان کے سامنے آشکار ہونے لگ گئے،
اور اس سنسناٹے ماحول میں رات کی اس تاریکی کے بعد فجر کا آغاز ہو چکا ہے۔ عجو جمیعا بالصراخ والبکاء وتضرع الی اللہ، تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، اللہ کی بارگاہ میں تضرع شروع کر دیا۔ وتابوا الیہ، توبہ کرنے لگے۔ استغفروہ، اور اللہ سے طلب استغفار، طلب مغفرت کرنے لگے۔ وصرخت الاطفال باصواتها، بچے چھوٹے چھوٹے اپنی چیخوں کے ساتھ اللہ کو پکار رہے تھے۔ تطلب امہاتها، اور پکار پکار کے اپنی ماؤں کو بلند آواز میں اپنی ماؤں کو پکار رہے تھے چھوٹے بچے، کیونکہ بچوں کو جدا کر دیا گیا تھا تو بچے ماؤں کو پکار رہے ہیں۔ وعجت سخال البہائم، تو یہ جو مویشی ہیں ان مویشیوں کے بچوں کو بھی جدا کر دیا گیا تھا۔ تطلب الثدی، تو وہ جو مویشی تھے چھوٹے چھوٹے بچے، جیسے بچھڑا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے بھینسوں کے بچے ہیں، گائے کے بچے ہیں، اس طرح دیگر جانوروں کے بچے ہیں، ان بچوں کو جدا کر دیا تھا، حیوانوں کو مویشیوں کو جدا کر دیا تھا، تو وہ دودھ کے لیے، خوراک کے لیے، غذا کے لیے، اور ان کی مانوسیت جو ان سے بہائم کی اور مویشیوں کی اپنے والدین سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ زور زور سے چیخ پکار کر رہے تھے۔ یہ تو بلی بھی اگر گھروں کے اندر ہو اور بچے جدا ہو جائیں تو کس طرح سے بچے چیختے چلاتے رہتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے والدینوں کو، تو اس طرح انسانوں کے بچے اپنی ماؤں کو پکار رہے تھے اور حیوانوں کے بچے اپنے والدینوں کو پکار رہے تھے۔ وعجت الانعام تطلب الرعی، اور ان مویشیوں نے بھی چونکہ خوراک نہیں کھائی ہوئی تھی، وہ اپنی فریادیں بلند کر رہے تھے اور خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ فلم یزالوا بذالک ویونس وتنوخ یسمعان ضجیجہم وصراخہم، بستی والے اسی طرح چیختے چلاتے رہے، اور یونس اور تنوخہ وہ ان لوگوں کی چیخوں کو اور آوازوں کو دور سے سن رہے تھے۔ وَيَدْعُوَانِ اللَّهِ بِتَغْلِيظِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ سے دعا کر رہے تھے پروردگار سخت ترین عذاب ان پہ نازل فرما اور سخت ان کے اوپر عذاب کو کر دے۔ وَرُبِيلْ فِي مَوْضِعِهِ، اور ربیل اپنی جگہ کے اوپر موجود تھے۔ يَسْمَعُ صُرَاخَهُمْ وَعَجِيجَهُمْ، انہی کی چیخوں کو اور انہی کی نالوں اور فریادوں کو سن رہے تھے۔ وَيَرَى مَا نَزَلَ، اور دیکھ رہے تھے کہ جو ان کے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ وَهُوَ يَدْعُو اللَّهَ بِكَشْفِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، اور ربیل اللہ کی بارگاہ میں دست دراز کیے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دے۔ فَلَمَّا أَنزَالَتِ الشَّمْسُ، جب اب سورج نکلا، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے کھل گئے۔ سَكَنَ غَضَبُ الرَّبِّ تَعَالَى، تو اللہ کے غضب میں سکون برپا ہو گیا، یعنی جو انسانوں کی فریادیں اور حیوانوں کی چیخ و پکار تھی وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر گئی۔ رحمہم الرحمن، رحمان نے ان کے اوپر رحم نازل فرمایا۔ فاستجاب دعاؤہم، اور ان کی دعا کو مستجاب کیا۔ وقبل توبتہم، اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وَأَقَالَهُمْ عَثْرَتَهُمْ، اور ان کے گناہوں کو ٹال دیا، ختم کر دیا، راضی ہو گیا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ إِسْرَافِيل، اور جناب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، أَنِ اهْبِطْ إِلَىٰ قَوْمِ یونس، قوم یونس میں اتر جاؤ۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجُّوا إِلَيَّ بِالْبُكَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، انہوں نے گریہ آہوزاری فریادیں کی ہیں، میرے سامنے فریادیں کی ہیں۔ وَتَابُوا إِلَيَّ، اور میرے سامنے انہوں نے توبہ کی ہے۔ وَاسْتَغْفَرُونِي، اور مجھ سے انہوں نے مغفرت طلب کی ہے۔ فَرَحِمْتُهُمْ، میں نے ان کے اوپر رحمت نازل کی۔ وَتُبْتُ عَلَيْهِمْ، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وَأَنَا اللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ اسرع الی قبول توبۃ عبدی التائب من الذنوب، جب میرا گناہ گار بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو میں بہت تیزی سے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، بہت تیزی سے بڑھتا ہوں کہ اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔
وقد کان عبدی یونس و رسولی، یونس تو میرا عبد ہے، میرا رسول ہے، سألنی نزول العذاب علی قومی، اپنی قوم کے اوپر عذاب کے نازل کرنے کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، وقد انزلتہ علیہم، میں نے ان لوگوں کے اوپر یونس کو بھیجا تھا، وان اللہ احق من وفا بعہدہ، اور میں اللہ اس سے زیادہ حق کو نبھاتا ہوں جو اپنے عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرے، وقد انزلتہ علیہم ولم یکن اشترط یونس حین سألنی، تو میں نے یونس کو جب بھیجا اس قوم کے اندر اور انہوں نے عذاب کا جب مجھ سے مطالبہ کیا تو یونس نے مجھ سے یہ شرط نہیں باندھی تھی کہ سألنی ان انزل علیہم العذاب ان اہلکہم، کہ میں ان کے اوپر عذاب کو نازل کروں، انہیں ہلاک کر دوں۔ یونس نے مجھ سے مطالبہ کیا انزلتہ علیہم، تو عذاب کو میں نے بھیج دیا۔ وہ زرد تاریخ چیختی چلاتی سناٹے کے اندر ہوائیں تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں اور یہ اسی طرح سے چیخ چلا رہے تھے، یہ فریادیں کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، رو دھو رہے تھے۔ تو میں نے یونس نے مجھ سے یہ شرط نہیں باندھی تھی کہ عذاب نازل ہو تو اے پروردگار تو نے انہیں ہلاک بھی کرنا ہے، اس نے صرف یہ مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب کو نازل فرما۔ عذاب نازل فرمانے کے بعد آیا ہلاک ہوتے یا نہیں ہوتے یہ تو یونس نے مجھ سے نہیں کہا، اور میں نے یونس کے کہنے کے اوپر قد انزلتہ علیہم، عذاب کو ان کے اوپر نازل کیا، ولم یکن اشترط یونس حین سألنی ان انزل علیہم العذاب ان اہلکہم، تو یونس نے مجھ سے یہ شرط نہیں باندھی کہ میں انہیں ہلاک بھی کروں، صرف عذاب کا مطالبہ کیا۔ فاہبط الیہم، اے اسرافیل ان کے درمیان اتر جاؤ، فاصرف عنہم ما قد نزل بہم من عذابی، تو جتنی مقدار کا عذاب میرا ان کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے آثار بھی تم مٹا دو جا کے، وہ بھی باقی نہ رہیں آثار، وہ بھی اب جاؤ، کیونکہ میں نازل کر چکا ہوں، میں نے اپنے رسول اور اپنے عبد جو اس نے مجھ سے مطالبہ یونس نے کیا وہ میں نے پورا کیا ہے، وہ میں نے کیونکہ عہد باندھا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں گا، چونکہ میں عہد باندھ چکا ہوں اس لیے میں نے عذاب نازل کرنا تھا، کیا وہ، کیونکہ میں سب سے زیادہ عہد کو وفا کرنے والوں میں سے ہوں، اللہ احق، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو وفا کرے، اور میں نے وفا کرتے ہوئے عذاب نازل کر دیا۔ لیکن یونس نے کب یہ کہا تھا کہ انہیں ہلاک بھی کرو، تو میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا، اس لیے جو میرے عذاب کے اثرات ہیں انہیں ختم کر دو۔ فقال اسرافیل یا ربی ان عذابک قد بلغ اکتافہم، اے میرے رب تیرا عذاب تو ان کے کندھوں اور ہتھیلیوں تک جا پہنچا تھا، ان کے سروں کے اوپر جا پہنچا تھا، وقعت ان یہلکہم، اور قریب تھا کہ تیرا عذاب اس پوری قوم کو برباد اور ہلاک کر دے، وما اراہ الا وقد نزل بساحتہم، میں نے تو آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا ہے پروردگار کہ اس طرح سے کسی قوم کے اوپر عذاب سر پہ پہنچ چکا ہو، وَإِلَىٰ أَيْنَ أَصْرِفُهُ، اور پھر وہ ٹال دیا گیا ہو، تو میں اس عذاب کے اثرات کو کس طرف لے کے رخ پھیر دوں۔ فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا إِنِّي قَدْ أَمَرْتُ مَلَائِكَتِي أَن يَصْرِفُوهُ، میں نے اپنے ملائکہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس کو پھیر دیں، وَلَا يُنزِلُوهُ عَلَيْهِمْ، اس کو ان کے اوپر نہ برسنے دیں، یعنی اسرافیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے سروں پہ پہنچ گیا تو وہ تو سب کو لے ڈوبا ہوگا، ادھر تو کوئی بھی نہیں بچا ہوگا، کیونکہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ عذاب سروں کے قریب پہنچ چکا ہو اور بستیوں کے اوپر منڈلا رہا ہو اور کوئی زندہ بھی بچ گیا ہو، تو میں کس طرح سے اب اس آثار کو واپس لوٹاؤں اور وہاں پہ میں اتروں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ جب آ رہا تھا عذاب اور سروں پہ پہنچ گیا تو میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور اس عذاب کو تھام دو، جاؤ اور اس عذاب کو روک دو، حتیٰ یأتیہم امر فیہم، اور ان لوگوں میں میرا امر اس طرح سے آ گیا، وعزیمتی، اور جو میرا ارادہ اور عزم تھا وہ پورا ہو گیا ان لوگوں پہ۔ فاہبط یا اسرافیل علیہم، اے اسرافیل ان میں اترو، واصرفہ عنہم، اور ان کو تم اپنے علاقوں کی طرف دوبارہ پھیر دو، واضرب بہ الی الجبال بناحیۃ مفائض العیون ومجاری السیول فی الجبال العاتیہ، اور تم ایک جو پہاڑ ہیں پہاڑوں کی ایک جانب کے اوپر مارو، مثلا پر مارو یا چیز مارو،
اور اس کی وجہ سے چشمے وہاں پہ پھوٹ پڑیں اور پہاڑوں کے اوپر ایک قسم کا سیلاب بن آئے، اور وہ تیزی سے سیلاب جو ہے وہ پورے کے پورے علاقے کو سیراب کر جائے، یعنی وہاں پہ رونق اور مزید بڑھ جائے، گویا کہ بہاریں وہاں پہ آ گئیں۔ المستطیل علی الجبال فاذلہم ولینھا حتی تصیر ملتمع حدیدا جامدا، یہاں تک کہ تم وہاں پہ جاؤ اور یہ پہاڑ اپنے طور پہ انتہائی سخت ہو جائیں اور لوہے کی مانند ہو جائیں، اور ان جگہوں پہ پانی کو تم بہا دو، اور اس طرح سے پانی کو بہاؤ کہ گویا کہ سیلاب در سیلاب پہاڑوں سے اتر آئے ہیں۔ فَهَبَطَ اسرافیل علیہم، اسرافیل پھر ان لوگوں میں اترے، فَنَشَرَ أَجْنِحَتَهُ، اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا، فَاسْتَاقَ بِهَا ذَلِكَ الْعَذَابِ حَتَّى ضَرَبَ بِهَا تِلْكَ الْجِبَالِ، یہاں تک کہ انہوں نے عذاب کے اثرات کو ختم کرنا چاہا، اور وہ پہاڑ بناحیت الموصل اليوم، کہ ابھی جو شہر موصل ہے اس کے گرد و نواح میں وہ پہاڑ تھے، ان کے اوپر انہوں نے اپنے پروں کو مارا، فصارت حدیدا الی یوم القیامہ، اور وہ مثل لوہا اس ٹائم ہو چکے روز قیامت تک۔ فلما رأى قوم یونس ان العذاب قد صرف عنہم، کہ بعض دیگر روایات میں یونس علیہ السلام نے تنوحہ سے کہا کہ اب تو کافی ٹائم گزر چکا ہے، طلوع شمس کے بعد عذاب آنا تھا، اور جا کے خبر لے کے آئیں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا برا انجام ہوا ہے۔ تو یونس تنوخہ کے ساتھ آئے، اور جب وہ آئے اور داخل ہوئے اور دیکھا کہ عذاب تو ان سے دور ہو چکا ہے، یہ لوگ تو اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بارونق طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حبطوا الی منازلہم من رؤوس الجبال، یہ تو پہاڑوں سے اتر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وضموا الیہم نساءہم واولادہم واموالہم، اور سب اپنے بیگم بیوی بچوں کے ساتھ خانوادے اور گھرانے آباد ہیں۔ حمد اللہ علی ما صرف عنہم، اور اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور عذاب ٹل چکا ہے۔ وَأَصْبَحَ يُونُسُ وَتَنُوخَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي مَوْضِعِهِمَا الَّذِي كَانَ فِيهِ، تو یونس اور تنوخہ جمعرات والے دن اپنے انہی دونوں جگہوں کے اوپر انہوں نے صبح کی جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ لا يشکان ان العذاب قد نزل بہم، اوپر جو بیان کیے کہ قوم یونس نے جب دیکھا نا عذاب چلا گیا ہے، تو وہ کچھ پہاڑوں کے دروں میں تھے، کچھ پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف تھے، تو سارے کے سارے پھر اپنے علاقوں میں واپس آئے، اپنے اموال کو اسی طرح مرتب کیا، اولاد ہیں اور بیوی بچے ان کے ساتھ گھروں میں منتقل ہو گئے، مویشیوں کے بچے ان کے ساتھ مل گئے، اور ایک پورا پر رونق ایک سما بن گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی، شکر بجا لایا، اور اس کے اوپر حمد اللہ کی کرتے رہے کہ وہ اللہ نے یہ عذاب ٹال دیا۔ اب جمعرات والا دن آیا، طلوع شمس کے بعد نہیں، جمعرات اگلے دن یونس علیہ السلام میں پوری رات تو ہمت نہیں ہوئی کہ جائیں، جمعرات کا دن ہوا، حضرت یونس علیہ السلام اپنی جگہ سے نکلے، اور انہیں شک نہیں تھا کہ عذاب نہ آیا ہو اور وہ ان پر نازل نہ ہوا، وَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا، سب کو ہلاک نہ کیا ہو۔ لَمَّا خَفِيَتْ أَصْوَاتُهُمْ عَنْهَا، جب ان کی آوازیں بھی اب خاموش ہو گئیں، کیونکہ جب اب عذاب ٹل گیا تو رونا دھونا چیخ پکار سب ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہ تو سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فَأَقْبَلَ نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فجر کے بعد جب سورج نکلا تو یہ بستی میں داخل ہوئے دونوں، یعنی یونس و تنوخہ، ينظران الى ما صار الیہ القوم، اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو قوم کے اوپر گزری ہے اور قوم کے اوپر آئی ہے۔ فلما دنوا من القوم واستقبلهم حطابون والحمار، کہ جب انہوں نے قریب آئے اور اپنے قوم میں انہوں نے دیکھا، حطابون یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے والے، لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں اپنے روزگار کمانے کے لیے، گھر میں پکانے وغیرہ کے لیے، کچن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، والحمارہ، اور وہ جو گھوڑے گدوں کا کام کیا کرتے تھے سفر میں جانے کے لیے یا مزدوری کے لیے دیتے تھے، وہ وہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی جانور آ جا رہے ہیں، لوگ سفر پہ نکل رہے ہیں، لکڑیاں اٹھانے والے لکڑیاں چن رہے ہیں، وَالرُّعَاةُ بِأَغْنَامِهِمْ، اور چراوے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہیں، وَنَظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْقَرْيَةِ مُطْمَئِنِّينَ،
اور جو بستی والے ہیں وہ مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قال یونس لتنوخا، تو یونس نے تنوخا سے پوچھا یا تنوخا کذبنی الوحی، کیا وحی نے مجھے جھٹلایا ہے، یا کذبت وعدی لقومی، یا میرا وعدہ جو ہے یہ اس قوم سے جھوٹا وعدہ ظاہر ہو گیا ہے۔ لا وعزت ربی لا یرون لی وجہا ابدا بعدما کذبنی الوحی، کہ یہ لوگ تو اب مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کہ میرے رب کی عزت کی قسم کہ ان لوگوں نے اب مجھے دیکھ لیا کہ وہ جو وحی کا میں نے پیغام دیا تھا تو وہ تو یہ مجھے اب تانے دیں گے کہ تیری وحی کیسی تھی، وہ تو وحی سے ہی مجھے جھٹلانا شروع کر دیں گے۔ فرارا من ان یراہ احد من قومہ، تو ادھر سے فرار کیا کہ میری قوم کا کوئی بندہ دیکھ نہ لے، کیونکہ آج تک تو پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ وحی کی بات میں نے کی ہو اور اب وہی ہی سبب بن رہی ہے کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے، تو انہوں نے تو اور تانے دینے ہیں، تمسخر اڑانا ہے اور مذاق اڑانا ہے۔ تو وہاں پہ فیقول لہو یا کذاب، تو یہاں پہ کوئی یہ نہ کہہ دے اے کذاب، کیونکہ اب تو وحی کی بات کی تھی تو اس تانے سے ڈر رہے تھے، کوئی یہ نہ کہ یا کذاب اے جھوٹے۔ فلذالک قال اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ نون کہتے ہیں مچھلی کو، وہ مچھلی والے اِذْ ذَهَبَ، اس وقت کو یاد کرو جب وہ چلے گئے تھے، مغاضباً حالت غضب میں، غصے میں چلے گئے، یعنی کیوں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، یہ ان کو غصہ اور غضب تھا۔ فَظَنَّ، اور یہ انہوں نے گمان کیا، أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس کے اوپر قادر نہیں تھے یعنی قادر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ قادر نہیں تھا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی جو مقدار ہے وہ معین جو فرمائی ہے وہ فرمائی نہیں تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ ادھر قدرت مراد نہیں، نقدر علیہ مراد نہیں ہے، یعنی یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر بھی سکون اور راحت اور اطمینان میں رکھا ہے اور ان کو تنگ نہیں کیا، تنگی نہیں کی، جیسے کہ یہ روایات آیات کریمہ میں بھی آیا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ وَيَقْدِرُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ، اس کے اوپر کیا کرتا ہے، رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ لن نقدرہ سے مراد قدرت نہیں ہے، لن نقدرہ سے مراد تنگ کرنا ہے، یعنی عذاب نازل کرنا ہے۔ کہ ظنون نکلے یعنی مچھلی والے حالت غضب میں نکلے، علاقے سے باہر چلے گئے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر عذاب کو اصلا نازل ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے ان کے اوپر حالات کو تنگ ہی نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو تنگ کیا، عذاب کو نازل کیا لیکن ہلاک نہیں کیا۔ وَرَجَعَ تَنُوخَ إِلَى الْقَرْيَةِ، لیکن تنوخہ کیا ہوا ہے، وہ سیدھا آ گئے قریے میں۔ فلقی ربیل، اور ربیل سے ملاقات ہوئی، فقال له یا تنوخ ای الرأیین کان اصوب احق ان یتبع، رأیی اور رأیک، اب بتاؤ کہ کون سی رائے صحیح تھی اور زیادہ حق کے قریب تھی کہ اس کی اتباع کی جاتی، تیری رائے یا میری رائے؟ فقال له تنوخ، تنوخ نے ربیل سے کہا بل رأیک کان اصوب، تیری رائے بالکل درست تھی، وَلَقَدْ كُنْتَ أَشَرْتَ بِرَأْيِ الْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، تو نے علماء اور حکماء والی باتیں کی تھی اور کہا بھی تھا۔ وقال له تنوخا، تو تنوخا نے پھر اس سے کہا اما انی لم ازل ارا انی افضل منک لزہدی وفضل عبادتی، لیکن میں ابھی بھی جو پاتا ہوں میں اپنے آپ کو تجھ سے افضل پاتا ہوں زہد اور تقوی اور عبادت کے اعتبار سے، حتی استبان فضلک لفضل علمک، لیکن آج میرے لیے ظاہر ہو گیا تیرا فضل جو ہے تیرے علم کی وجہ سے میرے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ہی صاحب فضیلت سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو تو اس سے بلند منزلت سمجھتا تھا۔ وما آتاک اللہ ربک بالحکمت مع التقوی افضل من الزہد والعبادہ بلا علم، اور تیرے رب نے، اللہ جو کہ تیرا رب ہے، اس نے حکمت تقوی کے ساتھ حکمت جو تجھ کو عطا کی ہے وہ افضل ہے اس زہد اور عبادت سے جو بدون علم ہے، جو بغیر علم کے زہد اور عبادت ہے اس سے وہ افضل ہے حکمت جو تقوی کے ہمراہ ہے۔ فاصطحبا فلم یزالا مقیمین مع قومہما، وہ دونوں پھر اسی طرح سے اپنی قوم میں ٹھہرے رہے۔ ومضى یونس علی وجہہ، لیکن یونس علیہ السلام نے ادھر سے رخ پھیر لیا۔
مغاضباً لربہ، اپنے رب کے لیے وہ اب بھی اس قوم کے اوپر غضبناک تھے۔ وَكَانَ مِن قِصَّتِهِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا سورہ یونس میں، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ وہ ایمان لے آئی بستی، اور پھر اللہ نے بستی والوں کو ایک معین مدت کے لیے بہترین آسودہ آسائشوں والی زندگی عنایت فرمائی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ الحضانی امام باقر علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اور وہ یہ سوال تھا کہ اچھا چلے گئے تھے تو غائب ہوئے، کتنا عرصہ غائب ہوئے، کب تک غائب رہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔